بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، اسلامی سال 1442 ہجری کا 11واں مہینہ طلوع ہوا چاہتا ہے۔ اس مہینے کا نام ذوالقعدہ یا ذی القعدہ اپنے نام کے اعتبار سے، جس کے معنی ہیں بیٹھنے والا، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا انداز۔ ویکیپیڈیا میں اسے ماسٹر آف ٹروسز یعنی صلح کا ماسٹر کہا گیا ہے۔ اسلام میں اس کی عزت و عظمت خوب عیاں ہے کہ حج جیسی عظیم الشان نعمت اور عبادت اسی مہینے میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے حجاج کرام ماہ ذوالقعدہ میں بیت اللہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد 4 حرمت والے مہینے مشہور تھے، جن میں ذی القعدہ سر فہرست ہے۔ ان چاروں مہینوں میں جہاں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت ہے، وہیں ان چاروں مہینوں میں جہاد و قتال وغیرہ کرنا بھی منع تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 اور 36 کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا ہے۔ یعنی جو زمانہ جاہلیت میں مشرک کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر ابتدائی اصلی صورت میں تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ جو ان سے علیحدہ ہے وہ رجب کا ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ یقیناً اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے 3 دن روزہ رکھا کرو اور پھر 3 دن ناغا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت و عظمت والے 4 مہینوں
میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصحاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حرمت و عظمت والے 4 مہینے ہیں، چنانچہ ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کی شریعت اور کتاب تورات ان کو عطا فرمائی۔ تو ان 40 راتوں کے بارے میں ہمارے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ 40 راتیں ذی القعدہ کے پورے مہینے اور ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ امام ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بھی نصیب فرمایا تھا۔ لیکن ناظرین محترم، اس عظمت والے اور بزرگی والے اتنی شان والے مہینے کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں نتھی کر دی ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے اعتقاد میں لغزش پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہی باعث برکت اور باعث عظمت رکھا ہے۔ ان تمام مہینوں کا لمحہ لمحہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے عین مطابق گزاریں تو الحمدللہ ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ ماہ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، تو شاید وہ اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے خالی ہوتا ہے۔ ماہ شوال عید الفطر کا مہینہ ہے اور ماہ ذو القعدہ خالی مہینہ شمار کیا جاتا ہے، جبکہ ماہ ذو الحجہ عید الاضحیٰ کا دن یا عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات سراسر لغو ہے، ایسی کوئی بات سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ غلط، فاسد اور سراسر جہالت اور لا علمی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ایسے ابہام سے گریز کیجیے۔ دوسری بات جو اس مہینے کے بارے میں ملتی ہے کہ اگر اس کو خالی مہینہ شمار کر لیا جائے تو کیا اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی لوگ ابہام کا شکار ہیں۔ چنانچہ اس چیز سے بھی باہر آ جائیے۔ آپ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماہ شوال میں زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی شادیاں کر کے فارغ ہونا چاہتے ہیں کہ کہیں ماہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ ناظرین محترم، غور کیجئے کہ میرے اور آپ کے آقا اس مہینے میں ان کی 2 شادیاں اس مہینے میں ملتی ہیں، تو کیا ابھی بھی کسی ابہام کی ضرورت ہے؟ اسی طرح اس مہینے کے بارے میں ایک اور ابہام بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ماہ ذی القعدہ کے شروع ہونے پر مبارکباد دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس فضیلت کو سن کر بعض نادان لوگ ماہ ذی القعدہ کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کل یہ ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یعنی کہ پھیل جائے گا۔ چنانچہ یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں کہ اس مہینے کے بارے میں ایسی کوئی شریعت نہیں ملتی، اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں ایسے کسی ابہام کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ
اپنے عقائد کو درست کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو فوقیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔